یہ جو باہر کی فوجیں تم دیکھ رہے ہو جتنی بھی جمع ہیں یہ سارے مجھے مارنے کے لیے جمع ہو، تم سے کو کوئی کہا یہ میرے قتل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی دشمن ہے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں اور تم چلے جاتے، میرا خیال ہے تم چلے جاؤ بہتر، حکم نہیں دیے مشورہ نہیں۔ اب یہ بڑے حیران ہو گئے مولا کو دیکھ رہے کہ آج ہوا کیا، ماجرا کیا۔ پھر سید الشہداء نے کہا ہو سکتا ہے تم یہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم حسین کو تنہا چھوڑ آئے، میں تمہیں تو مشورہ دیتا ہوں تم میری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، ان کو جا کے نانا کی مزار پہ بٹھا دینا، اگر کوئی پوچھے گا حسین کو کیوں اکیلا چھوڑ آئے ہو تو کہہ دینا بیویوں کے پردے خطرے میں تھے، بیویوں کے پردے خطرے میں تھے اس لیے ہم خود ان کو بہانا دے رہے۔ لیکن یہ پھر چپ کر کے بیٹھے صرف دیکھ رہے۔ امام نے کہا ہاں ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو ہم تو شہادت کا ثواب لینے آئے تھے اور حسین ہمیں واپس بھیج رہا ہے، میں حجت خدا وہ ثواب میں لے کے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز قیامت تم سب شہید کا ثواب ہو۔ پھر چپ کر بیٹھے اصحاب سے۔ پھر میرے امام نے کہا ہو سکتا ہے تم سب شرم کر رہے ہو میری آنکھوں کہ حسین کے سامنے کیسے اٹھیں، اکبر ذرا چراغ بجھا دو، اکبر ذرا چراغ۔ اب چراغ جب بجھا تو کچھ آوازیں سی آئی تھوڑی دیر بعد مولانا نے کہا اکبر چراغ جلا۔ اب جب چراغ جلا تو عجیب منظر، جو بوڑھے لوگ تھے انہوں نے اپنے امامے اتارے ہوئے تھے اور اپنی کمر میں باندھ کر اپنی کمر سیدھی کی ہوئی تھی کہ حسین کو گھوڑے نہ لگے، اور جو بچے تھے وہ ایڑیوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ ہم ذرا بڑے بڑے لگے تاکہ ہمیں واپس نہ بھیجے حسین، اور جوانوں نے اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکال دیا تھا اور نیامیں توڑ دی۔ یہ سارے کھڑے تھے، کوئی بھی نہیں گیا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، نہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ اب حسین تو اپنی بات کر چکے تھے، اب ان کی بات نہیں۔ بریر تھا صحابی رسول، کہنے لگا حسین میں نے تیرے نانا کے ساتھ بھی جنگوں میں شرکت کی، تیرے بابا کے ساتھ بھی کی ہے، حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی کی ہے، میں جانتا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہے، یہ تیرا بڑا پن ہے، تجھے تو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تیری ضرورت ہے، کیسے چھوڑ کے جائیں گے۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ پھر زہیر اٹھا، زہیر نے کہا حسین مجھے یہ بتا، تو ہمیں بھیج رہا ہے، مجھے پھر یہ بتا اپنے جیسا قریب امام بتانا مجھے کہ تجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلے جائے، اور زہرا کے گھر سے پڑھ کر کوئی گھر بتا، تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اجروں کو مولا۔ اس کے بعد سعید اٹھا، کہنے لگا حسین تو ہماری زندگی کی فکر نہ کر، یہ تو ایک دفعہ کی موت ہے، اللہ اگر مجھے 70 بار بھی زندگی دے ہر دفعہ کٹ کے تیرے ہی قدموں میں گروں۔ اب حبیب اٹھے، حبیب تو بچپن کا دوست ہے، دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا حسین مجھے یہ بتا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، روز قیامت جب زہرا مجھ سے پوچھے گی حبیب اپنے بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑ دیا، کیا جواب دوں؟ اجروں کو بڑی عجیب رات ہے آج کی رات کے گریے کا بھی بڑا سبب۔ جب اصحاب نے اپنی وفا کا یقین دلایا، اب آل کی طرف سے حضرت عباس اٹھے، انہوں نے بولنا چاہا بول بھی سکے، کہتے ہیں کہ کتنے رو رہے تھے عباس، ہچکیوں کی شکل میں صرف یہ کہا میرے آقا حسین اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ ہم ہوں اور تم نہ ہو، خدا عباس کو وہ دن نہ دکھائے کہ جس دن حسین نہ ہو اور عباس زندہ ہو۔ اجر و کمال اللہ
اس وقت میرے مولا نے کہا السلام علیکم یا اولیاء، خدا نے مجھے کتنے پیارے اصحاب دیے جانشار۔ پھر میرے مولا نے کہا ذرا اپنے سر اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو۔ امام کا انگلی کا اشارہ تھا، آسمان میں جنت ظاہر ہوئی، ینظرون الی مواضع و منازل۔ سب صحابیوں نے اپنے اپنے گھر جنت میں دیکھے اور مولا بتا رہے تھے کہ حبیب یہ تیرا گھر ہے، سعید یہ تیرا گھر۔ اب یہ امتحان کا مرحلہ ختم ہوا، مولا اٹھے، آئے وہاں جہاں بیویوں کے خیمے تھے، دیکھا بی بی زینب پریشان کھڑی ہیں اپنے خیمے کے در میں۔ بی بی نے کہا حسین میں تیری تقریر سن رہی تھی، لیکن مجھے یہ بتا تیرے یہ ساتھی کل رہ جائیں گے، اتنی تو زیادہ فوج ہے، اتنا ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ تو چند نفر ہے، آیا یہ باقی رہ جائیں گے تیرا کہیں ساتھ کو تو نہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ بس یہ بی بی نے کہا، اور یہ حبیب کے کام میں، بات کہتے ہیں برائے کے کام میں، بس ان میں سے کسی کے کان میں پڑا تو اس نے چیخ کر کہا آؤ بھائی سارے واپس آ جاؤ، حسین کے امتحان میں تو کامیاب ہو گئے، اب زینب کو بھی یقین دلا دے۔ اب زینب کو بھی بتا دینا، کہتے ہیں کہ یہ سارے جمع ہو گئے، بی بی زینب کے خیموں کے سامنے جمع ہو گئے اور ان سب نے آواز دی آقا جانی ایک دفعہ ہمیں دیکھ تو صحیح۔ بی بی نے آ کے دیکھا، سب نے اپنی اپنی تلواریں اپنی گردنوں میں رکھی ہوئی تھی، کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے ابھی اپنی گردنیں اتار کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھے۔ اب مولا نے ان کو کہا اپنے صحابہ کو کہ اپنے خیمے جو ہے وہ بیویوں کے خیموں کے گرد لگا دو، چونکہ خوف کا عالم ہے، دشمن کی بڑھتی ہوئی فوج سے ان کے دل گھبرائے ہوئے ہیں، تم چاروں طرف اپنے خیمے لگا دو، تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کو سکون ہو۔ اب سب اصحاب نے وہ خیمے لگا لیے۔ اب جب ان کی آواز قرآن پڑھنے کی آنے لگی نا تو ایک خیمے میں میرے مولا کا بیمار بیٹا امام سجاد غشی کے عالم میں تھے، ایک دم اصحاب کی آواز سن کے آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، سکینہ کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ میرے مولا کے، یہ میرے بابا کے اصحاب کی آواز اتنی نزدیک سے کیوں آ رہی ہے؟ کہنے لگی یہ بابا کا حکم تھا کہ خیموں کو ہمارے خیموں کے نزدیک جو ہے وہ قرار دیں۔ کہا مجھے میرا عصا دیا، بڑی مشکل سے اٹھتے وہاں آئے جہاں مولا حسین اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں حسین نے جب سید سجاد کو دیکھا نا تو اٹھ کے اپنے بیٹے کا استقبال، میں کہوں گا جانے والی امامت میں آنے والی امامت کا استقبال۔ سجاد کی پیشانی کو چوما، سجاد کی پیشانی کو چوما، کہا سجاد بیٹا کیوں زحمت کی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی؟ کہا بابا میں نے ایک عرض ہے آپ سے۔ کیا؟ کہا بابا یہ آپ کے اصحاب ہیں، مجھے بھی بڑے پیارے ہیں، لیکن ان کو کہیں اپنے خیمے دور لے جائیں، ان کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں تک آ رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں سید سجاد پیدا ہوئے تھے، اس کو مولا علی نے پالا تھا، سید سجاد کو مولا علی نے پالا تھا، چونکہ مولا امام حسین جو ہے جب بیٹا سجاد پیدا ہوا اسے جا کے مسجد کے محراب میں رکھ دیا، کہا پروردگار اپنا بیٹا تیری راہ میں وقف کرتا ہوں، تو علی نے اٹھایا، کہا میں لے لیتا ہوں، خود پالا۔ اور سید سجاد کا مزاج ایسا تھا، میرے مولا علی کی چند وصیت تھی، ایک یہ تھی کہ سجاد کو دھوپ میں باہر نہ لے جاؤ، اس سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری میرے مولا کی نصیحت تھی سجاد کو پیاس بڑی لگتی ہے، اسے پانی دیتے رہا کرو، اور تیسرا یہ تھا کہ سجاد کے سامنے کوئی سر سے مکنا چادر نہ اتارے، بے اپنی ہی پہن کیوں نہ ہو، کیونکہ سجاد سے برداشت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اللہ نے سجاد سے امتحان بھی بڑھے۔
اب جب سید سجاد نے کہا بابا ان کو کہو اپنے خیال دور لے جائیں. کیوں بیٹا؟ بابا ان کی آواز جو ہے میری بہنوں اور پھوپھیوں کے کانوں تک آ رہی ہے. ہو سکتا ہے میری پھوپھیوں اور بہنوں کی آواز بھی ان کے کانوں تک جائے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو حسین نے کہا سجاد ایک رات کا بس ہے، برداشت نہیں دے. کل تو جان تیری پھوپھیوں اور بہنوں جان. میرا دل کر رہا تھا تھوڑا سا مسئلہ ہے شہزادہ علی اکبر کا. صبح عاشور میرے مولا نے سجاد کو کہا آج تو نے اذان نہیں دے، آج علی اکبر اذان دے. اب اس سے پوچھے عاشور کے دن کی کہانی کیا ہے؟ میں کہوں گا اذان علی اکبر سے شروع ہوئی اور سجدہ حسین پہ. ہمارے برصغیر کے بہت بڑے عالم تھے علامہ نقل ہوا کرتے تھے. صبح عاشور جو علی اکبر سے اذان دلوائی اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی. میرے مولا پیغمبر کا لہجہ سنوانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، شاید حیا کر جائے. اب جب عاشور شروع ہوئی اصحاب باوفا کی قربانی شروع ہوئی اور جب آگ کا وقت آیا بہت مختصر رہا. علی اکبر آتے ہیں بابا کے پاس. آپ کہتے ہیں مجھے اجازت دے بابا، مجھے اجازت دے میں بھی مقتل کی طرف جاؤں چونکہ سارے صحابہ مارے جا چکے ہیں. مجھے اجازت دے. میں نہیں بتا سکتا میں حسین کی کیا کیفیت ہے. صرف ایک عربی کا جملہ ہے اس میں لکھا ہے نظر الیہ نظر عائز منہ وَأَرْقَ عَيْنَيْهِ وَبَقَى. حسین نے ایک مایوسانہ سی نگاہ سے علی اکبر پر اور اپنی آنکھوں کو رونے لگی چھوڑ دی. بڑا شدید گریہ کیا. جب اکبر نے موت کی اجازت کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا باپ کے لیے میٹھی چیز کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا جوان بیٹا. اس نے کہا کہ باپ کے لیے غلط شے کیا ہے؟ کہا جوان بیٹے کی موت قاسم الزہر باپ کی قبر میں دے. اب علی اکبر کو اجازت کس طرح دی؟ مقتل میں ہے کہ مولا نے پیغمبر والا امامہ علی اکبر کو پہنا، پیغمبر کی زرہ پہنائی، پیغمبر کا پیراہن پہنا، پوری شریعت پیغمبر بنایا علی اکبر کو اور کہا اکبر جاؤ بہنوں اور ماؤں سے ایک دفعہ الوداع کرو. اب جب اکبر جاتے نا خیام میں وہ کیفیت نہیں بیان کر سکتا. جب بیویوں کو پتہ چلا شریعت پیغمبر اکبر بھی جا رہے ہیں بس کہتے ہیں کہ خیمے میں اتنا شدید گریا تھا صرف یہ آواز آ رہی تھی واہ اکبر واہ حسین واہ علی. بیویوں نے ہلکا باندھا ہوا تھا اکبر کے لیے اور اسے حکماتے ہوئے اور بچوں نے اکبر کا تعمیر پکڑا ہوا تھا اور چھوٹی بہن کہہ رہی تھی اکبر تیری معصومیت میرے حق کا تو نہ جا مقتل. اکبر نے الوداع کیا باہر آئے تو کچھ وقت مولا حسین نے پیغمبر کا گھوڑا دیا. پیغمبر کے گھوڑے پر بیٹھا قابل شفیع پیغمبر روانہ کیا اکبر کو. میں یہاں ایک اشارہ کروں گا ابھی کچھ عرصے بعد ربیع الاول شروع ہوگا. آپ ربیع الاول کے جلوسوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. مسلمان ایک فرضی نالین ہے رسول اللہ کا، فرضی نالین اس کی تصویریں بناتے ہیں اپنے پرچموں پر اپنی جیبوں پر اور اس کو چوم رہے ہوتے ہیں. فرضی نالین یہ کتنے اچھے مسلمان ہیں جو ایک فرضی نالین کو فرضی نالین جو شیخ شبیہ ہو رسول اللہ کی جگہ تھی اس کو چومتے تھے. وہ ویسے مسلمان تھے جنہوں نے رسول اللہ کی جیتی جاگتی شبیہ کو خاک و خون میں ملا دی. اب اکبر کو روانہ کیا. روانہ جب کیا نا اس وقت مولا نے خدا کی طرف نگاہ کی آسمان کی طرف کہا پروردگار اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ ہے اس قوم پر
کہ لقد برز الیکم غلام، کہ میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ، کہ جو وہ جوان بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب کے اپنی اخلاق میں، اپنی تخلیق میں، اپنے گفتار میں سب سے زیادہ شبیہ ہے۔ اور فرمایا اذا شوقنا الی زیارت نبی، پروردگارہ جب بھی نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اب اکبر کو جب سوال کیا نا دیکھو، اکبر سوال ہوئے، خدا کی چل پڑے، جیسے گھوڑا چلا تھوڑا سا چلے تو اکبر کو محسوس ہوا تو پیچھے تیز تیز دوڑتا ہوا کوئی شخص آ رہا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا غریب مرنا تو ہمارا میرا اکبر بنا کرو۔ اکبر گھوڑے سے اترے، عجب کہا بابا آپ نے جو آپ نے مجھے روانہ کیا تھا ابھی روانہ کیا۔ میرے مولا نے اکبر کو گلے لگایا، کہا اکبر کاش بوڑھا باپ ہوتا اور میرا جوان بیٹا ہو جا رہا ہو، پھر میں دیکھتا تو زندگی کیا نہیں ہے۔ کہا بیٹا اکبر جاؤ لیکن بار بار مجھے دیکھتے رہنا، میں تیری زیارت کرتا رہوں۔ یہ ہمارے مقاصد میں لکھا ہے کہ جب شہداء کے سر کاٹے گئے تھے اور نیزوں پہ رکھے گئے تھے تو کوفہ اور شام کے راستوں میں حسین کے سر کا رخ کوئی اسی طرف ہوتا تھا جہاں اکبر کا سر ہوتا۔ اب اکبر گئے، کہتے ہیں 120 بدنوں کو جہنم پاس کیا، لڑ رہے ہیں، بدن میں زخم ہیں، تو مولا اٹھ کے جاتے ہیں لیلت کے بعد، کہتے ہیں تو ماں ہے اکبر کی، ایک دفعہ دعا کر میرا اکبر پلٹ رہا ہے۔ ماں کی دعا قبول، اب ماں نے دعا کی، اکبر پلٹ رہا ہے، جب پلٹے تو پورا بدن زخموں سے بھرا ہوا اور شدت پیاس سے اکبر کی آواز نکلی کہ یا ابتی العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے تو مجھے مار دیا ہے، میرا ہتھیار ہے اور شدت پیاس ہے، اگر کہیں سے پانی کا کوئی گھونٹ مل جائے۔ اب مجھے بتائیں حسین کی کیا حالت ہوگی، جوان بیٹا ہے، زخموں سے چور چور اور پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، میرے مولا نے کہا اکبر ہاتھ کو نہیں لسان، اکبر آؤ میرے پاس، میری زبان کو اپنے منہ میں لو، شاید میں تسکین ہو جائے۔ جب اکبر نے بابا کی زبان لی وہ اتنی سوکھی تھی کہ اکبر کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے بابا آپ تو کچھ سے نہیں زیادہ پیار ہے۔ کربلا میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ تھی، سارے اپنی پیاس بتا رہے تھے، حسین کسی کو نہیں بتاتے۔ اجر کو مدد اب اپنی انگوٹھی جو ہے مولانا اتار کے قبر الدین سے منہ میں رکھو اور جاؤ بیٹا شاید تمہیں تسکین ہو۔ وہ انگوٹھی منہ میں رکھی اکبر نے، اب دوبارہ گئے، کہتے ہیں 80 کے قریب مجنونوں کو جہنم حاصل کیا، 80 کے قریب۔ اور جب عمر بن سعد نے دیکھا نا لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے، اس نے کہا اس طرح نہیں کوئی فائدہ، مل کے حملہ کرو۔ اب بس تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی نیزہ مارا ہے، کوئی تلوار، اکبر لڑ رہا ہے، اکبر لڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں منکر بن مرہ نے چھپ کر پہلے نیزے کا وار کیا مولانا کے سر پہ، بس وہ نیزے کا وار ہونا تھا، تلوار گر گئی۔ اکبر تھوڑا سا جھکے، پھر اس ملعون نے تلوار کا وار کیا۔ اب جو سر پہ تلوار لگی، کہتے ہیں اکبر کا سر جھک گیا، گھوڑے کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے، اب گھوڑا جو ہے وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا۔ کہتے ہیں اکبر کا گھوڑا جا رہا تھا اور ہر کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے۔ فقط بے سیاہ بہیر بغیر تھا، کہتے ہیں اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ آخر رب العالمین اکبر زمین پہ آئے، کہا علیکم منی سلام یا فتح۔ اکبر نے بابا کو بلایا نہیں،
پتہ تھا بابا محمد کرو کہا بابا بس میرا سلام قبول کریں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اپنے بابا کو تسلی دیتے ہیں کہتے بابا حسین یہ دیکھو نانا آگے ہیں پانی لے کر دادا علی آگے ہیں جاتے بوسے دے دادی زہرا آ گئی ہے آپ پریشان نہ ہو اکبر سے نام ہو اجرکم اللہ ابھی اکبر کی آواز تھی سید الشہداء کی کیا آواز ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے مولا اٹھے چلنے لگے لیکن تھوڑا سا چلے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے پاؤں سے جان نکل گئے مقتل یہ لکھتا ہے حسین رحمت ہو گئے جس طرح چھوٹا بچہ گانوں جا رہا ہے اس طرح یہ کر کے لاش کی طرف جا رہے ہیں اور نقل حاکم حسین کی بیوائی ختم ہو گئی چونکہ آواز دے رہے تھے علی کہاں ہو علی اکبر تھوڑا سا بولو مجھے پتا چلے کہاں ہو بس ختم کرا صرف ایک جملہ کہتے ہیں جب پہنچے نا علی اکبر کے پاس علی اکبر کا سر اپنی گود میں لیا اس کے بعد میرے مولا نے کہا دنیا پاک اکبر میرے تیرے بعد اس دنیا پر رات ہو حسین قبر میں مجھے نہیں کرتا اور پھر میرے ساتھ کی طرف کہا تو میری نسل کو مار رہا ہے خدا میری نسل کا کہتے ہیں میرے مولا نے اکبر کے گالوں پر اپنے گال رکھے اس وقت ایک مرثیہ پڑھا کہا لقد استرحت من ہم دنیا و غمها وبقي ابوك وحيدا فريدا اپنے جوان بیٹے سے راز و نیاز کر رہے ہیں کہتے بیٹا اکبر تو دنیا کے غموں سے رہا ہو گیا لیکن میرا باپ تنہا رہ گیا اب میرے مولا نے کوشش کی وہ بچی جو ہے وہ اکبر کے سینے سے نکال لے بڑا مشکل تھا وہ اس بچی کا نکالنا تھا اکبر کی آخری ہچکی آئی اب بڑے باپ نے بڑی کوشش کی لاش کو اٹھانے کی لاش نہیں اٹھ رہی تھی حسین کے ہاتھ کانپ رہے تھے پھر حسین نے خیموں کی طرف کر کے کہا اپنی حاصل کے جوانوں آؤ بڑے باپ سے لاش کو نہیں اٹھایا جائے اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم